اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. سلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ. یقیناً قلب امام عصر علیہ السلام آپ سب سے بہت راضی ہے کہ آپ مادر امام عصر کہ اس عظیم مرکز میں تشریف فرما ہے کوثر. بہت مشکل ہے اپنے حی و حاضر امام کے بارے میں کچھ بولنا. اٹس ریئلی ٹف. اور دکھ سب سے زیادہ یہ ہے کہ جو بالکل ہی بیسک سی باتیں ہیں کہ آپ حاضر ہیں اور حی ہیں، انہی دو چیزوں کو ہم نے اچھی طرح ہضم نہیں کیا ہوا. یہ الگ سے امام کو پکارنے کا صرف ٹائم رکھنا اور پھر امام کو حاضر نہ سمجھنا شاید سب سے زیادہ امام کو دکھ دیتا ہے، کیونکہ حضور ظہور کے مقابلے میں ظاہر نہیں ہے، حاضر تو ہیں. اور ہم غیبت کی زیادہ باتیں کرتے ہیں اور حضور کی باتیں کم کرتے ہیں کہ حاضر ہیں آپ. ٹھیک ہے. سو ایز اے مدر میں واقعاً چاہوں گی، میں خود اپنے آپ سے سب سے پہلے کہوں گی کہ ہم حضور امام کو بہت زیادہ احساس کریں اور حضور کی باتیں زیادہ کریں. اور ایک چیز جس سے امام کا دل بہت زیادہ تکلیف میں آتا ہے، اور امام کی اپنی حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث، کہ امام خود فرماتے ہیں کہ مجھے آذانا جہلاء الشیعہ و حمقاؤہم، کہ جو نادان رہتے ہیں اور جو دانا ہے لیکن اپنی دانائی کو عمل میں آراستہ نہیں کرتے، ان دونوں نے میری کمر کو توڑا. یہ امام فرما رہے ہیں. تو امام کو فرسٹ آف آل حاضر سمجھنا، ٹھیک ہے، اور ان کے عشق اور محبت کو فیل کرنا. میں اپنی یوتھ سے، یہاں یوتھ بہت زیادہ ہے، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مثلاً جس کے گھر میں کوئی روبوٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے گھر میں کلینر روبوٹک کوئی کلیننگ مشین نہیں ہے نا، ہمیں نہیں پتہ اس کے ہونے کے کیا بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، ہم نے یوز نہیں کیا. جب یوز کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کا فائدہ ہم نے نہیں دیکھا. آپ کو جب پتہ چلا اچھا اسمارٹ فون کے اتنے فائدے ہیں تو آپ خریدنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، پہلے پتہ نہیں تھا تو ہم نہ بھی خریدتے. بہت سی چیزوں کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا تو ہم وش بھی نہیں کرتے. ہم لوگ جو مضطر نہیں ہوتے اور بہت زیادہ وش نہیں کرتے، آرزو نہیں کرتے، تڑپ 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 کے امام کو نہیں پکارتے، جس تڑپ میں ہمیں رہنا چاہیے وہ تڑپ ہمارے وجود میں، یعنی ہماری لائف سٹائل میں نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ندیدے لوگ، ندیدے ان دیٹ سینس ہم نے کبھی پیار محبت کو احساس نہیں کیا. امام ظاہر کس طرح سے ہوتے، ہم نے امام ظاہر کو تو نہیں دیکھا نا، ہم نے کوئی ایسا ٹائم نہیں گزارا کہ کوئی معصوم ہو. میں صرف جلدی سے ایک مثال دوں، مجھے صرف 3 منٹ دیے گئے ہیں اور پھر آپ لوگوں کے کویشچن لینے. کہ علی ابن مہزیار کا نام سنا ہے کسی نے؟ یا ہوزی علی ابن مہزیار کون سے امام کے زمانے میں ہوتا تھا؟ ایک صحابی، ہاں، امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں. ٹھیک ہے. سو علی ابن مہزیار قوم میں بھی ہوتے تھے اور ان کی جو بہترین کاوشیں ہوتی تھی، جس طرح آپ لوگ ایمان یوتھ گروپ والے ایک یونیک انداز سے اپنی کاوش کر رہے، محنت کر رہے، تو امام بہت خوش تھے علی ابن مہزیار سے. ٹھیک ہے، بہت خوش. تو علی ابن مہزیار کبھی کبھی خط لکھتے تھے امام کو، کچھ پوچھتے تھے تو امام نے عاشقانہ جواب دیا ہے. کسی نے خط پڑھا ہے امام کا، علی ابن مہزیار والا؟ تو انسان جب وہ پڑھتا ہے نا ایسے خطوط، لیٹرز، جس میں امام اپنے صحابی سے باتیں کرتے ہیں، اپنے چاہنے والے سے، تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے اللہ، ایک امام تو اتنا پیارا ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم نے وہ ذائقہ ہی ایک دفعہ مزہ چکھ لے تو پھر زیادہ ہم تڑپیں گے، پکاریں گے. سو ہم نے مزہ نہیں چکھا. امام نے پتہ کیا کہا؟ علی ابن مہزیار سے کہا کہ علی ابن مہزیار، میں نے تمہارا خط پڑھا، میں مفہوم بتا رہی ہوں اپنی بچیوں کو، میں نے تمہارا خط پڑھا، تم نے مجھ سے کہا کہ مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد کریں. علی ابن مہزیار، میں نے تمہیں کبھی بھولا ہی نہیں، میں تمہیں اتنا چاہتا ہوں
اور میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ میری چاہت تمہارے بارے میں اور زیادہ بڑھے. یہ تو باتیں ہم معصومین کے لیے کرتے. اچھا، اور پھر کہا کہ میں تمہیں بھولوں تو تمہارے لیے دعا کروں نا، میں تو تمہیں اتنا زیادہ چاہتا ہوں. اتنی عاشقانہ ہم ہضم نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں ایک امام بھی اتنا پیارا ہو سکتا ہے، ایک امام اتنا لونگ، کیئرنگ، اتنا اظہار عشق و محبت کر سکتا ہے. ہمارے ذہن و گمان و تصور میں، خیال میں آتا ہی نہیں ہے. اس لیول تک امام ہمیں واقعاً ہم سے زیادہ چاہتے ہیں. جتنا ہم اس مٹھاس کو جتنا بھی ہم سمجھنا چاہیں ہم نہیں سمجھ سکتے کہ امام ہم سے کتنا 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 زیادہ پیار کرتے ہیں. اچھا، تو صرف میں ایک بات کرنا چاہوں گی، میں اپنے آپ سے کہتی ہوں کہ جو امام حاضر ہیں لیکن غائب ہیں، ٹھیک ہے، حاضر ہیں ہمارے انشاءاللہ یہیں کہیں آپ کے پاس ہی ہوں گے، آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، حاضر ہے. بار بار حاضر کی بات کرے رہے، حاضر ہمارے ساتھ. حی و حاضر نے انہیں بہت طاقت دے رکھی ہے، رب ذوالجلال نے. تو امام حی و حاضر ہیں لیکن غائب ہے ہماری نگاہوں سے. تو ہم بھی کسی غائب پرسن کی بات نہ کریں، یعنی غیبت نہ کریں امام غائب کے عشق میں. اتنا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. ہماری ایک تھوڑی سی کبھی کبھی ہم غلط ایک سوچ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں انتظار کیسے کرنا ہے، انتظار میں نے منتظر بننا ہے، منتظر کی کیا ڈیوٹیز ہے. کوئی الگ تھلگ عجیب غریب اس کے سینگ نہیں ہوتے. منتظر وہی ہوتا ہے جو اسی قرآن صامت ناطق ہم کہتے ہیں، قرآن مجید پر عمل کرے، اسی کو سچا منتظر کہتے ہیں نا. صحیح ہے. منتظر کیا ہوتا ہے؟ جو کام امام نے آ کر کرنا ہے اس کے لیے راہ ہموار کرے. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے یہ مشتاقان نور ہم نے تقریباً I think I don't know 30 years back شروع کیا، تقریباً 32 years back اسلام آباد میں ڈاکٹر شاہدی کے ساتھ. تو ان کا پہلا جملہ یہی تھا کہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں ایک منتظر ہوں امام کا، ایک ایسے امام کا منتظر ہوں جس نے علم کو پھیلانا ہے، تو میں بھی علم کو پھیلانا شروع کر دوں. ایسے امام کا منتظر ہوں جو پیس لانا چاہتا ہے، تو میں اپنے دل و دماغ میں پیس لاؤں. ایسے امام کا منتظر ہوں جو صلح لانا چاہ رہا ہے، صلح، اور میں بھی اپنے خاندان میں صلح پسند بنوں. میرے بارے میں سب میں مشہور ہو کہ فلانی جہاں سب لڑتے ہیں وہ لڑتی نہیں ہے. کوئی بھی مشکل ہو لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ کے ساتھ یہ ٹائٹل لگ جائے کہ فلانی صلح پسند ہے، اس کو لڑائی سے نفرت ہے، اس کے دل قول و فعل میں تضاد نہیں ہے. یونٹی یونٹی یونٹی، یا اتحاد اتحاد اتحاد. امام نے کہا اگر تم سب کے دل پاک ہو جائے، جمع ہو جائے، تو میں بہت جلدی آ جاؤں گا. بہت بڑی طاقت ہے جماعت میں. ید اللہ مع الجماعہ، یا اللہ کی خاص خاص رحمتیں جماعت میں ہیں. سو اس لیے انشاءاللہ میں اپنے آپ سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں، لاسٹ جملہ، کہ ہم کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں امام غائب کے عشق میں غائب کی باتیں ہی نہ کریں، اچھائیاں بھی نہ کریں. اچھائیاں کرتے کرتے ہم برائیوں کی طرف پھسل جاتے ہیں. کسی کی تعریف کرنا کیا واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں ہے. تو بس پھر چھوڑ دیں. جیسے مولا امیر المومنین علیہ السلام جوان لڑکیوں سے زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، جبکہ سلام کرنا مستحب ہے، پہل کرنا. تو آپ پہل نہیں فرماتے تھے، تو سب کہتے تھے یا امیر المومنین اس کا اتنا ثواب ہے. تو آپ کہتے تھے سکھانے کے لیے کہ ثواب تو بہت ہے لیکن یہاں احتیاط کا بھی مقام ہے. کسی کی تعریف کریں گے خوش ہوگا، ثواب تو ہے، لیکن یہاں احتیاط کرنا ہے کہ میں ہمیشہ ایک دم سے تھرڈ پرسن کے بارے میں کیوں سوچنے لگ جاتا ہوں. یہ میری ویکنس ہے. تو ہم ایک کورس کرواتے ہیں کبھی کبھی ٹریننگ کے، قوہ خیال کو، اپنی امیجنیشن جو آپ کی ورلڈ ہے اس کو کیسے کیپچر کریں، اپنے کنٹرول میں رکھیں. تو پروردگار عالم ہمارے اندر عشق، محبت اور جو صمیمیت، جو قربت امام جس کا آپ اپنے مختلف جملوں کے ذریعے اظہار فرماتے ہیں، رب ذوالجلال ہمیں اس کو سمجھنے، اس کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور ہمارے امام کا پیارا سا وہ چہرہ جو اتنا حسین ہے کہ جس کے سامنے حسن یوسف کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ ہماری گناہگار آنکھوں میں امام کی زیارت کا سرما لگ جائے.
برائے ظہور امام عصر صلوات تعجل جی السلام علیکم خال. میرا سوال یہ تھا کہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ خدا کے عرش اور کرسی اور لوح و قلم کے بارے میں، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ہم سیکھتے ہیں کیا اعمال ہمارے آخرت میں کس طرح تولے جائیں گے. جزاک اللہ خیرہ. جی سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت آباد کر رہا ہو. اکیس القیسین من عمل لما بعد الموت. دیٹ از سو بیوٹیفل کہ آپ ہیئر آفٹر کے بارے میں سوچ رہی ہیں. اس سال ہم نے اپنے بابا جان ماما جان کو عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، اور اس سفر کو جب احساس کیا تو ہم سب احساس کرتے ہیں کہ ہمارا وجود زیادہ برزخ میں ہے یہاں، اور واقعاً ٹیمپریری، اٹس اے ٹرانزٹ، اٹس جسٹ اے برج کہ جس کو ہم نے بھی کراس کرنا ہے. تو عالم ارواح اور عالم برزخ کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں پر ایک رشد، ایک تکامل انسان کے لیے ابھی بھی باقی ہے. جو بھی عمل آپ نے یہاں شروع کیا ہے، جو سفر آپ نے یہاں شروع کیا، اگر آپ کمپلیٹ نہیں کر سکی، وہاں پروردگار عالم آپ کو کمپلیٹ کروائے گا. کتنی پیاری خوشخبری ہے یہ، کیونکہ صراط مستقیم آیت اللہ شجاعی اس پر بہت کام کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حرکت برزخی، برزخ میں ہم تحرک، حرکت، پروگریس، ہماری رشد، ہمارا تکامل کی طرف جانے کا سفر کیسے ہوگا. تو حرکت اور وہاں پر تکامل بھی موجود ہے. اس کے لیے مجھے یہ بات بڑی پیاری لگتی ہے، مجھے یقین آپ کو بھی اتنا اچھا لگے. ہم بہت خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں. آپ سوچیں آپ کے پاس امام عصر علیہ السلام کے انتظار کا کانسیپٹ نہ ہو تو فیوچر کتنا ڈارک ہوگا. لیکن آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اس دنیا کا، ہے نا. آپ سوچیں وہ لوگ کتنے بیچارے غریب ہیں جن کے پاس ظہور کا کانسیپٹ نہیں ہے، جو کسی امام کے دیدار کے لیے ایک تڑپ میں نہیں سانس لیتے. ایک تو وہ امید ہے، ہمارا فیوچر بہت برائٹ ہے، اس لیے اچھے کام کرنے کا دل چاہتا ہے، کیونکہ والعاقبۃ للمتقین، فیوچر از آورز 100%. یا دیکھیں کتنا مزے کا ہے نا فیوچر. یا ظہور مینس فیوچر، اور پھر فیوچر یعنی برزخ، دیٹ از آلسو سو برائٹ. سو مثلا جس نے قرآن سمجھنے کا سفر، ایک صراط ہے، یہ ایک راستہ ہے، اس کا سفر یہاں شروع کیا. وہاں پر امام کاظم علیہ السلام فرماتے ما صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم من مات من شیعتنا ولم يحسن القرآن علم فی قبرہ. میرے شیعوں میں سے جو ایک سفر عشق قرآن کو شروع کرے گا اور یہاں کمپلیٹ نہ کر سکا تو عالم برزخ میں اس کے لیے کمپلیٹ کروایا جائے گا. وہاں پہ ہاں. اور اعمال کا تولنے سے مراد یہ ہے کہ خلوص اکثر نہیں، احسن، کیفیت کو دیکھا جائے گا. اچھا کیفیت اس طرح سے دیکھی جائے گی کہ دیکھیں مثلا میں کہوں گی آپ پہ تو کوئی آزمائش آئی نہیں، اس لیے آپ اتنی اچھی طرح عبادتیں کر رہی ہیں، زیارتوں پہ جا رہی ہیں، اتنی نیک ہے، اللہ آپ کے والدین بھی اتنے اچھے ہیں، اور مجھ پہ دیکھو اتنی آزمائشیں آئی ہیں، میرا پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا حساب کتاب کیسا ہوگا. ہم لوگ اس طرح سوچتے ہیں نا. پھر آپ کہتے ہیں دیکھیے اگر میرے ساتھ وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو شاید میں بھی اتنی بری نہ ہوتی، میں بہت اچھی ہوتی. خدا کو یہ بھی پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے. اچھا اللہ کا علم ایسا، اللہ کو پتہ ہے کہ راضیہ مثلا ہائی ٹیمپر ہے اس کا، وہ کہیں نہ کہیں اپنا یہ غصے کی وجہ سے کہیں نہ کوئی گند مچا کے رہے گی. یہ حادثہ نہ ہوتا تو میں کچھ اور کر دیتی. تو کبھی ہم کمپلین نہ کریں کہ اچھا اگر یہ نہ ہوتا تو میں یہ کرتی، وہ نہ ہوتا تو وہ کرتی. اس پر بہت پیاری پیاری باتیں کہ ہم توحید کے بارے میں بڑے گستاخ ہو جاتے ہیں. ہمیں آداب اور اخلاق توحیدی نہ چاہتے ہوئے ہم اس
کا احترام نہیں کرتے, ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنی گستاخی کر رہے ہوتے. سو وہاں پر اعمال آپ کی نیت, آپ کے کیفیت کو دیکھ کر خلوص کا معیار دیکھا جاتا ہے. یہ اکثرکم عمل نہیں ہے, احسنکم عمل ہے. ٹھیک ہے, مثلا اللہ نے مثلا مجھے 2 سال کے لیے کرائے کے گھر میں رکھ کے دیکھنا ہے کہ راضیہ کیا کرتی ہے, دوسروں کے گھر کا کتنا خیال رکھتی ہے. اللہ نے مجھے ایسا چاہا ہے کہ راضیہ 1 مہینے کے لیے بیمار ہو جائے, پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرے گی. یہ میرے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے, اب میں پریشان ہو رہی ہوں, یہ اس کے بعد میرے بارے میں ڈیسیجن ہوگا. سو مجھے خوشی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہی میری, اسی میں میری گروتھ ہے, اسی میں میری ترقی ہے. ٹھیک ہے. لوح اور کرسی و عرش کے بارے میں زیادہ تر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ تدبیر اور جہاں سے مینجمنٹ ہوتی ہے اللہ کی, جہاں سے کمانڈز آتے ہیں, جہاں اللہ کی سلطنت ہے, کنگڈم ہے اور علم ہے, وزڈم ہے, جہاں سے سارے کمانڈز صادر ہوتے ہیں, اس مقام کو, نہ جگہ نہیں ہے, مقام ایک پوزیشن ہے. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں فلانی پروفیسر ہے, تو پروفیسر ہونا آپ کو کہیں نظر آتا ہے؟ نہیں. مجتہد ہے, کہاں ہے مجتہد ہونا نظر نہیں آتا. عرش کہاں ہے؟ عرش بھی نظر آنے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, مادی چیز نہیں ہے. عرش وہ ایک پوزیشن ہے. کرسی پوزیشن ہے. تو کرسی کے بارے میں بعض یوں لکھا ہے کہ کرسی عالم مادہ سے مربوط اللہ کی حکومت اور سلطنت کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, اور عرش عالم ارواح کے بارے میں, جیسے فرشتے ہیں, عالم غیب ہے, اس سے مربوط ہے. اس طرح کچھ الگ الگ بتائے, لیکن اوورال زیادہ تر بتائے یہ دونوں ایک ہی معنی میں. تو وہ ایک عالم ہے, عالم یہ ایک جہان ہے, جہاں سے وہ ایک پوزیشن ہے, ایک مقام ہے, جہاں سے تمام احکام صادر ہوتے ہیں. اس لیے اس کو عالم لوح و کرسی و عرش کہا جاتا ہے. السلام علیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے آج کل شادیوں کا سیزن ہے, تو بہت سی شادیاں ہو رہی ہیں, تو جو نیولی ینگ میرڈ کپلز ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہیں دنیا کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے, جیسے ابھی دنیا میں حالات ہیں. اور آغا بہجت نے بھی کہا تھا کہ جو جوان ہیں وہ اپنی اس جوانی میں امام زمانہ کا ظہور دیکھ لیں گے نا, تو مطلب یہ پیک ٹائم ہے. تو اس میں ہماری کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہیں کہ ہم کیسے اپنی میرڈ لائف کو سٹارٹ کریں کہ ہمارے آنے والی جو نسل ہے یا بچے جو آئیں گے وہ ہمیں ایک ایسا پیرنٹ دیکھیں کہ جو اپنے وقت کے امام کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں یا ان کے لیے ریڈی ہیں. تو اس کوشچن کا ہے. جی بہت بہت شکریہ. امام اور جوان, یہ تو بہت ہی اہم اور پیارا ٹاپک ہے. اور دیکھیے, دین اصل میں اور انتظار اصل میں واقعاً یہی ہے کہ آپ کے عمل میں آپ جب کسی سے لڑ رہے ہیں, ایک کافر لڑ رہا ہے, ایک مسلمان لڑ رہا ہے, ایک شیعہ لڑ رہا ہے, ایک منتظر لڑ رہا ہے, ہماری لڑائی اور ہماری ٹاپک جس پر ہم لڑ رہے ہیں فرق ہونا چاہیے, ورنہ پھر تو ہم ایک ہی ہو گئے. حتیٰ شادی کا جو ہم و غم و فکر یا جو کرائٹیریاز آپ بناتے ہو کہ اسپاؤز سلیکشن میں مجھے یہ چیزیں چاہیے, تو ایک ہندو لڑکی بھی وہی چاہ رہی ہو اور ایک منتظر بھی وہی چاہ رہا ہو, تو ہم دونوں میں پھر کیا فرق ہوا؟ دونوں ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ کی فکر, آپ کی سوچ, آپ کا آپ کا غم, جس طرح آج کل انفارچونیٹلی میجورٹی دنیا اتنی مٹریلزم کی طرف جا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی جگہ لا الہ الا ڈالر, لا الہ الا پاؤنڈز, لا الہ الا روپیز, everyone is just focusing about how can I get more, so much greed is there. So اس طرح اگر ہمارا گریڈ, ہمارا فوکس ہیئر آفٹر کے بارے میں ہوگا, اللہ کی خوشی یا اولیاء الہی کی خوشی, سو آٹومیٹکلی ہماری سوچ میں جس طرح سے ہم اسپاؤ سلیکٹ کریں گے, جس طرح سے کب ہم نے بچے پیدا کرنے, کتنے ہم نے بچے پیدا کرنے, کیوں ہم نے بچے پیدا کرنے, گھر کہاں لینا ہے, مسجد کے پاس ہو, بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہے. جہاں مجھے اذان کی آواز آئے فار ایگزامپل, ہم کچھ کر سکیں. علماء سے فیملی فرینڈ بنانا کتنا ضروری ہے. ہمارا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن وی ڈونٹ ہیو فیملی
عالم. یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے ہم سب کے لیے. ایون مائی سیلف I'm just begging to have a great عالم in my boy's life. ویکلی ایک عالم کے ساتھ میرے بچے بیٹھیں, کھیلنے جائیں, کھانے جائیں, گپ شپ لگائیں, وہ عالم ہمارے گھر آئے, دوستی کریں, اس کی فیملی سے دوستی کریں. سو ایمانی فرینڈز بنانا, ایمانی کپلز کے ساتھ آپ جیسے آپ کہتے ہیں نا, ان سے بنا کے رکھو کام آئے گا. یہ فار ایگزامپل آپ بہت ٹریول کرتی تو آپ کو یہ ایئرپورٹ میں اس کی پوزیشن بہت, یا اس سے بنا کے رکھو بڑا کام آئے گا. تو عالم سے, دین سے, جن کے پاس تقویٰ ہے, اہل ایمان, ان سے بنا کے رکھو, بہت کام آئیں گے. سو یہ سب پتہ چلتا ہے. ایسے کپلز کی آپس میں دوستی ہو, میں نے ویسٹ میں بہت زیادہ دیکھا ہے کہ لوگ 2 3 4 5 اس طرح فیملیز کپلز ملتے ہیں, ان کے جب بچے ہونے لگتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ ہوم اسکولنگ شروع کر دیتے ہیں تاکہ بچوں کی اچھی تربیت ہو. ٹھیک ہے, تو مثلا باہر نہ جائے, اتنی اچھی اچھی چیزیں پڑھاتے ہیں. یہاں پہ بھی ابھی پویاز بہو شی کمز ہیئر, فہمینے آئی تھنک, انہوں نے کیا کیا ہے, یہ اپنے آپ لوگوں کا نسٹ ہے, وہاں سے کچھ ٹیچرز لاتی ہیں, ان کے چھوٹے بوائز ہیں, اور وہ 5 6 سال کا کورس ود ان 1 2 ایئرس کروا لیتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. وی کین ڈو ونڈرز جب ہم جمع ہوں. سو یہ ہماری سوچ ہو. بچے زیادہ لائیں, کیوں کم لائیں, آخر کیوں کم لائیں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کیوں. اس پہ بھی کام کریں ہم. امام کو چاہیے سولجرز, یا کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں میں ربط ہے. لوگ سمجھتے کوانٹٹی بڑھے گی بچوں کی تو کوالٹی کم ہو جائے گی. یہ غلط سوچ ہے, یہ ہمارا برین واش کیا گیا ہے. سو کہتے ہیں نا, امام علی علیہ السلام کی 3 وائفس تھیں مختلف زمانوں میں. ایک خولہ جن کی بیٹے کا نام محمد حنفیہ ہے, ایک جو ہے وہ یقیناً جناب ام البنین علیہ السلام, جن کے اولاد کا آپ کو پتہ ہے حضرت عباس اور ان کے بھائی, اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کی اولاد. اب جنگ جمل کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نے اپنے بیٹے محمد حنیفہ سے کہا کہ آپ جائیں اور وہاں پر حملہ کریں, تو نہیں کیا. وہ واپس آئے, دوبارہ کہا, نہیں کیا, تیسری دفعہ کہا, نہیں کیا. تو مولا امیر المومنین نے مارا اپنے بیٹے کو, ہلکا سا مار کے کہا کہ تیری ماں کا یہ اثر آیا کہ تم میں ایک خوف ہے, ڈر ہے. دیکھیے باپ وہی ہے, باپ علی اشجع الناس, لیکن ماں اگر خولا ہو تو علی کی شجاعت بھی اولاد میں نہیں آئے گی. ماں کا رول آپ نے دیکھا ہے, اتنا حساس ہے. دنیا میں پیچیدہ ترین مخلوق انسان ہے, اشرف ترین مخلوق انسان ہے. اللہ نے انسان ہماری گود میں دیا ہے, سب سے محترم اور سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ ناشناختہ مخلوق. اور ہم کہتے ہیں میں جو ہے وہ آرکیٹیکٹ بن جاؤں اور بچے پیدا نہ کروں. فار ایگزامپل اگر دونوں میں ٹکراؤ آ رہا ہے, نہیں میں بلڈنگز بناؤں گی, اچھا بچہ نہیں بناؤں گی, ایک انسان نہیں بناؤں گی, میں جو ہے نا یہ گرافک ڈیزائنر بننا چاہتی ہوں, بچے زیادہ پیدا کروں, نہیں. یہ دیکھیں کتنی بڑی جہالت ہے ہماری. سو ہم اگر ایز اے کپل سمجھے, دونوں سمجھیں کہ امام کو ہم سے کیا چاہیے, ہمارے پاس کیا طاقت ہے, اور جوانی بہت چھوٹی سی زندگی ہے ہماری, بہت چھوٹی سی. بچے ہم کچھ سال ہی کر سکتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ انفارچونیٹلی آج کل لیٹ شادیاں ہو رہی ہیں, تو اس لیے میں اس کے بارے میں بھی کہہ رہی ہوں. تو بہت سی چیزوں میں ہمیں سوچ قرآنی بنانی ہے. فکر آپ قرآنی بناؤ گے, آپ کی جوانی ضائع نہیں ہوگی, اور آپ بہترین انشاءاللہ امام کے لیے سپورٹر بن سکو گے.